أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی ہے، اور ان کے پول، ان کے راز، ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو اللہ نے خوب کھول کھول کے ظاہر کر دیا. اور اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصیرا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 طبقے بنائے ہیں، 7 طبقے، اور 7واں طبقہ وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. اس 7ویں طبقے میں نہ تو مشرکین ہیں، نہ ہی یہودی ہیں، نہ ہی نصرانی ہیں، اور نہ ہی ستاروں اور چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، بلکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کلمہ گو ہیں جو زبان سے تو ظاہر دکھلانے کے لیے تو کلمہ پڑھتے تھے اور اندر دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا تھا. 2 چہروں والے. یہودیوں کا ایک ہی چہرہ ہے کہ ہم یہودی ہیں، عیسائیوں کا ایک ہی چہرہ ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آگ پرستوں کا ایک ہی چہرہ ہے کہ ہم آگ کے پجاری ہیں. لیکن وہ کلمہ پڑھنے والا جو زبان سے تو کلمہ پڑھے، اندر دل میں کفر کو چھپا کے رکھے. کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہ بس میری جان بچ جائے. کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ میں کافروں سے بھی فائدہ لوں، مسلمانوں سے بھی فائدہ لوں، اور وہ دل میں کفر کو پسند کرتا ہے. ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے. اور منافقوں کے لیے اللہ نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تیار کر رکھا ہے، جہاں سارے جہنم والوں کا خون بھی جمع ہوگا، پیپ بھی جمع ہوگی، غلاظتیں بھی جمع ہوں گی، اور وہ عذاب دیے جائیں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، کسی کے وہم و گمان پہ دل پہ ان کا خیال نہیں گزر سکتا. یہ اللہ انہیں سزائیں دے گا. تو یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے راز ظاہر کر دیے، ان کے پول کھول دیے، بتایا کہ یہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ کئیوں کے تو نام بھی بتا دی. عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین، بشر نامی منافق تھا، اور آپ علیہ السلام نے سارے منافقین کے نام حضرت حذیفہ، وہ مسلمانوں کے میرے نبی کے رازدان کو بتا دیے تھے. تو منافقوں کا کھلم کھلا پتہ تھا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رازوں کو ظاہر کیا، اور ایک طرف تو اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں پردہ پوشی کا، کہ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کسی کے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لیکن خود اللہ منافقین کی پردہ دری بھی کر رہے ہیں، ان کے رازوں کو بھی ظاہر کر رہے ہیں. تو یہاں ایک موٹا سا ضابطہ یاد رکھیں ذہن میں، وہ خواہ مسلمان کے بارے میں ہو، کافر کے بارے میں ہو، جب کسی کو خطرے سے بچانا مقصود ہو، کسی کو نقصان سے بچانا مقصود ہو،
تو وہاں اس کی غیبت کا کرنا، اس کے خفیہ رازوں کا ظاہر کر دینا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہوتا ہے، تاکہ دوسروں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ صوفیاء کے ہاں، یعنی ایک ہوتے محدثین جن کا کام احادیث مبارکہ کو نقل کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں فقہاء جن کا کام مسائل کا بتانا، جن کی مسائل میں اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اور کوئی جو ہے وہ جنرل فزیشن ہے، تو فقہاء انسانوں میں سے کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی فقیہ بنا۔ اسی طرح ایک جماعت کہلاتی ہے صوفیاء کی۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ وہ ذکر اذکار پہ زیادہ رہتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ فقہ کی گہرائی میں زیادہ نہیں جاتے، وہ اور طرف کو زیادہ نہیں چلتے۔ اور یہ حقیقت ہے، کوئی انسان سارے کام نہیں کر سکتا۔ ایک میرے نبی کی ذات تھی جو ایک ہی وقت میں دنیا کے سب سے اچھے باپ بھی ہیں، سب سے اچھے خاوند بھی ہیں، سب سے بڑے نبی بھی ہیں، سب سے بڑے مجاہد بھی ہیں، سب سے بڑے محدث بھی ہیں، سب سے بڑے مفسر بھی ہیں، سب سے بڑے فقیہ بھی ہیں، سب سے زیادہ حسن و جمال کے شاہکار بھی ہیں۔ کیا کیا ذکر کریں، بس وہی بات ہے جو جبرائیل نے کہا تھا اور حضرت حسان نے کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اور جبرائیل کہہ رہے ہیں قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا لَمْ أَرَ أَجْمَلَ أَكْمَلَ أَحْسَنَ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و کمال والا، جمال والا، اعلیٰ صفات والا کسی کو بھی نہیں پایا۔ تو ایک ساری صفات اللہ نے صرف رسول اللہ میں جمع کی ہیں، رسول اللہ کے علاوہ اللہ نے ساری خوبیاں کسی میں جمع نہیں کی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کسی نیک شخص میں ساری وہ خوبیاں تلاش نہ کیا کریں کہ جو ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کا اور رنگ تھا، عمر کی بہادری ہے، ابو بکر کی رحم دلی ہے، عثمان کے اندر سخاوت کا پہلو ہے، باقی نہیں ہے، علی کی شجاعت اور بہادری ہے، ابو ہریرہ کا حفظ حدیث ہے، ابن عباس کی وہ تفسیر ہے، عبداللہ بن مسعود کی فقاہت ہے۔ تو کوئی ایک ایک صفت میرے نبی کی اللہ نے ساروں میں بانٹ دی۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی ایسا انسان تلاش نہ کیا کریں کہ کامل ہی ہمیں ملے اور جس میں اللہ کے نبی کی ساری خوبیاں جمع ہوں۔ یاد رکھیں وہ تو اب جنت میں جا کر ہی ملیں گے، دنیا میں سے لوگ ملنے سے اب رہے، دنیا میں سے لوگ ملنے سے رہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ساری خوبیاں اللہ نے نبی میں جمع کی ہوتی ہیں، باقی کسی میں بھی نہیں کی۔ تو غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ صوفیاء کے ہاں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ غیبت، اس کی مثال وہ حدیث مبارکہ سے پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں نے روزہ رکھا ہے، مجھ سے پوچھ کے افطار کرنا، جب میں کہوں تو افطار کرنا، ویسے نہ کرنا۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو صحابہ حضور کے پاس آتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں افطار کر لوں، تم بھی کر لو، میری بچیاں کر لیں وہ بھی کر لیں، میری اہلیہ کر لیں وہ بھی کر لیں۔ صحابہ آ رہے ہیں، پوچھ کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا، افطار کر لوں؟ کہا کر لو۔ کہا میری بیٹیاں کر لیں؟ کہا نہیں، ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو روزہ ہی نہیں رکھا۔ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ سحری کھائی ہے، سارا دن کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، وہ تو روزے سے۔ کہا ان کو لے کر آؤ۔ ان کو لایا گیا، حضور نے کہا ایک بڑا سا تھال لے کر آؤ، تھال بھی لایا گیا۔ تو ان کے والد سے کہا کہ ان کی گدی پر مکہ مارو۔ انہوں نے ہلکا سا گدی پر مکہ مارا تو ان کے منہ سے تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو حضور نے کہا دیکھا، میں نے کہا تھا نا ان کا تو روزہ نہیں ہے، یہ روزے سے نہیں ہے، انہوں نے گوشت بھی کھایا ہے، خون بھی پیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا تھا، بھوک اور پیاس کو تو برداشت کیا،
لیکن روزہ رکھ کر یہ مسلمانوں کی غیبتوں کے کرنے میں لگی رہیں، اور مسلمانوں کی غیبتوں کا کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لینا۔ لہٰذا یہ جو غیبتیں کی ہیں تو اللہ نے ان کی غیبتوں گوشت کی شکل دی، اور جو اب ان کے منہ سے نکل آیا ہے تو ان کے ہاں غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غیبت کا کرنا گناہ ہے، جرم ہے، اور لیکن بسا اوقات غیبت کا کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے نا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور میں آپ کو ایک علمی نقطہ بتا رہا ہوں۔ غیبت کا کرنا عام حالات میں حرام ہے، عام حالات میں حرام ہے، لیکن بعض خصوصی حالات میں غیبت کا کرنا یعنی کسی کے عیب اور برائی کو ظاہر کر دینا وہ فرض ہے، فرض، اور وہاں اس کے عیب کو چھپانا یہ گناہ ہے، گناہ۔ مثلاً کیسے؟ آپ کے پاس، آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ رہتا ہے، بچی رہتی ہے، آپ اس کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ بچہ اچھا نہیں ہے، یہ شراب کا عادی بھی ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، برا بچہ ہے، اور آپ کے پاس کچھ لوگ پوچھتے پوچھتے آ گئے کہ ہم اپنی بچی کا یہاں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بچہ کیسا ہے؟ آپ صرف اس وجہ سے کہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا پڑوسی ہے، اس کے ان عیوب کو چھپا لیں جس کی وجہ سے رشتے کی گاڑی، نکاح کی گاڑی، شادی کی گاڑی نہیں چل سکتی، ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو آپ نے بڑا جرم اور نقصان کیا۔ اگر آپ نے اس کا وہ عیب چھپایا کہ جو عیب نکاح سے، رشتے سے متعلق، اس لیے کہ ظاہر ہے شراب کے ساتھ تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی، ایک جواریے کے ساتھ تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، ایک برے آدمی کے ساتھ زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، تو آپ کے ذمہ فرض ہے کہ اس کا اتنا عیب بتا دیں جتنا اس میں پایا جاتا ہے اس رشتے سے متعلق۔ اگر آپ نے چھپا لیا کہ یہ میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، پڑوسی ہے، اور آپ کے کہنے پر، تحقیق کرنے پر لڑکی والوں نے رشتہ دے دیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا تو یہ عیب تھا اور بچی کا گھر تباہ ہوا، تو بچی کا گھر تباہ کرنے والا اصل میں وہ لڑکا نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ قصوروار اور نقصان وہ اس کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے بچی والوں کو سچ اور حق نہیں بتایا۔ تو یہاں پہ غیبت کا کرنا فرض ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر یاد رکھیں، آج کل جب رشتے کے لیے آتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھے تو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اتنا ہی عیب وہ بتا دیا جائے جتنا اس میں ہے۔ ہاں، باقی عیوب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ اچھا ہے، بچی اچھا، آپ بتا دیں کہ بہت اچھی ہیں، بڑی شریف النفس ہیں، اور کبھی ہم نے ان کے بارے میں کوئی عیب نہیں سنا، ہمیشہ ماں باپ کی، رشتہ داروں کی خدمت گزار رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بتا دیں۔ اگر کوئی عیب ہے، وہ عیب جو شادی سے متعلق ہے وہ نہ بتائیں، وہ نہ بتائیں، ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں چھپائی بھی جاتی ہیں۔ میں نے کسی جگہ پہ کسی کو بھیجا رشتے کے لیے، تو لڑکے والوں کو بڑا پسند آیا، ساری چیزیں، ساری خوبیاں اچھی لگی ہیں، لیکن لڑکی کی ماں نے تیش میں آ کے کئی چیزیں بتانا چاہیں، یہ بھی بتا دیا کہ میری بچی وہ دبئی میں 3 مہینے تک جاب کرتی رہیں، وہاں یہ ریسیپشنسٹ تھی، حالانکہ عقلی طور پہ اس بات کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کے لڑکے والوں نے وہاں شادی سے انکار کر دی، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی ایسا عیب نہیں تھا، لیکن وہ ایسی عیب والی بات ہے کہ جو کسی کو ہٹ کر جائے، کلک کر جائے، اس کو بتانے کی، ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت تھی؟ تو جو اس سے متعلق باتیں تھیں کہ بچی ایسا کرتی ہیں، الحمدللہ یہ کام بھی کرتی ہیں، ایسا بھی ان کے اندر یہ ہنر بھی ہے، یہ صلاحیت بھی ہے، تو بتا دینا، چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، بتا دینا چاہیے۔ تو باقی یہ میں بتا رہا ہوں، یہاں مزاج شناسی شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے، مزاج شناسی، اس میں مزاج کا سمجھنا، یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کس موقع پر کیا بات کرنی۔ بہرحال بات آگے بڑھ گئی۔ اسی طرح سے کاروبار کے بارے میں، آپ کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی آپ لوگوں سے پوچھنے کے لیے آگے، یہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بھائی ہے، تو میں اس کے ساتھ کاروبار کروں کہ نہ کروں؟
تو اتنے عیب کا بتانا جتنے اس میں ہیں کہ بھائی جان یہ بندہ فراڈیا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے تو میرا بھائی ہے، تو میرا چچا ہے، تو میرا کزن، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ شراکت داری نہ کریں۔ اگر آپ نے اس کا وہ عیب چھپا لیا اور کسی نے اس کے ساتھ شراکت داری کی اور نقصان اٹھایا تو آپ کو اس کے نقصان اٹھوانے میں 100% گنا اللہ عطا فرمائیں گے، کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو منافقین کی غیبتیں کی ہیں، منافقین کے راز کو ظاہر کیا ہے، ان کی پردہ دری کی ہے، تو یہ عین اجر ہے، عین ثواب ہے، عین حکمت ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو بتانا ہے کہ عام طور پر تو میں نے وہ انسانوں کے عیوب کے چھپانے کا حکم دیا ہے، ہاں وہ عیب کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان اس کو چھپایا جائے، وہ عیب جو بندوں اور بندوں کے درمیان ہے اور جس کے چھپانے سے نقصان ہو سکتا ہے، خطرے میں پڑا جا سکتا ہے، اس کو چھپانا جائز نہیں ہے، بتانا فرض ہے، بتانا فرض ہے۔ آپ کے پڑوس میں غلط لوگ آ گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط آ گئے ہیں اور ان کے یہاں آنے سے محلے کے باقی بچے بھی بگڑ سکتے ہیں، بچیاں بگڑ سکتی ہیں، تو آپ محلے کے بڑے لوگوں کو، سرکردہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم ان کے ہاں مشکوک سی سرگرمیاں دیکھتے ہیں، ان کا کچھ انتظام کریں تاکہ ہماری نسلیں نہ بگڑیں۔ وہاں چھپانا جائز نہیں ہے، اس خوف سے کہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا پڑی۔ یاد رکھیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا پڑی، تو سب سے پہلے جب بند ٹوٹتا ہے تو انہی کے گھروں میں سیلاب آتا ہے، سب سے پہلے جب نقصان ہوتا ہے تو انہی کی نسلوں کو سمیٹ اور لپیٹ کے لے جاتا ہے۔ تو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ کیا جائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم ذکر کیے ہیں، بہت سارے ان کے جرائم ذکر کیے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر۔ یہاں یہودیوں کے کچھ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اسی طرح آپ پر بھی اترنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہتا ہے، آپ ہمیں کچھ کچھ آیتیں سناتے رہتے ہیں، پوری کتاب دکھاؤ ہمیں جو اللہ نے آپ پر اتاری ہے، جیسے ہمارے نبی موسیٰ لے کر آئے تھے، ہے نا۔ تو ان کے اس مطالبہ سے ایمان لانا مقصد نہیں تھا، یہ ان کی شرط تھی، بلکہ ہٹ درمی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کے دلی چاہت سے آگاہ کر دیا کہ یہ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے آپ کو یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ سے جان چھڑانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ گستاخی بھی بتائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے، یہودیوں نے پہلے بھی بڑے بڑے کام کیے تھے، ان کے آباء و اجداد نے۔ حضرت موسیٰ کتاب لے آئے تو ان بدبختوں نے کیا کیا، کہنے لگے کہ ہم نہیں ایمان لے کر آتے جب تک ہمارے آباء و اجداد کھلم کھلا اللہ کو نہیں دیکھ لیتے یا اللہ کی آواز کو نہیں سن لیتے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سب کو مار دیا تھا، یہ جو ان کے سرکردہ لوگ گئے تھے۔ تو بہرحال یہودیوں کا یہ بڑا شیوا شروع سے ہی رہا ہے کہ یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، دلائل زیادہ مانگتے ہیں، عمل کی طرف نہیں آتے، عمل کی طرف نہیں آتے۔ اور آج بھی وہ لوگ لگتا ہے یہودیوں کی نسل سے ہی چلے آ رہے ہیں ہمارے ہاں، کہ جو دلائل زیادہ مانگتے ہیں، سوالات زیادہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ زیادہ کرتے ہیں، ان کو نمازوں کے بارے میں سارے ریسرچ ہے، لیکن اذان ہونے پر نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو شیطان ہیں، یہ تو ڈیبیٹر ہیں، یہ تو لگتا ہے یہودیوں کی نسل میں سے ہیں کہ جن کو علم سارا تھا، عمل کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو عمل کی طرف آنا اصل مقصد ہے، اللہ جتنا علم عطا فرما دے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو یہاں پہ یہ پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ایک اور وہ بتا رہے ہیں سورۃ النساء میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ حضرت عیسیٰ کو جب قتل کرنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ نے کیا کہا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
نہ تو یہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکا سکے نہ ہی قتل کر سکے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کسی شبیہ بنا کے ان کے حوالے کر دیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یاد رکھیں حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا ہے نہ ہی سولی پر لٹکایا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اپنے پاس اٹھا لیا تھا، بلا لیا تھا۔ اس کا طریقہ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مختلف احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ کے حواری جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو، ان کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے، حواری۔ حضرت عیسیٰ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ ابلیس نے یہودیوں کے ایک دستہ کو جو حضرت عیسیٰ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا، حضرت عیسیٰ کا پتہ بتا دیا۔ یہ ابلیس کئی دفعہ انسانی شکلوں میں آتا ہے اور وہ اللہ والوں کے انبیاء کے خلاف جا کر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آگ میں جلانے کی جو تدبیر سکھائی تھی وہ اس بدبخت ابلیس نے سکھائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے قتل کی اور شہادت کی جو افواہ اڑائی تھی وہ احد میں اس بدبخت ابلیس نے اڑائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایڈریس اور ان کی مخبری کی تھی، پتہ بتایا تھا، یہ بدبخت ابلیس نے انسانی شکل میں آ کے بتایا تھا۔ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کے قتل کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا کہ کس طرح کریں، یہ ابلیس انسانی شکل میں آ کر بیٹھا ہوا تھا اور آ کر قتل کا منصوبہ سجھا کے چلا گیا۔ تو یاد رکھیں جب ایسے منصوبے جو انسانی عقل میں نہیں آتے یہ بدبخت آ کے سکھاتا ہے تو سمجھ لیں یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا اعلی کار ہے۔ تو اس نے آ کر حضرت عیسیٰ کی مخبری کر دی اور 4000 آدمیوں نے حضرت عیسیٰ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ کا جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اور حواریوں کو بلایا اور کہا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس بات پر راضی ہو کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرا ساتھی ہو؟ ان میں سے ایک آدمی اس غرض سے اپنے آپ کو وہ باہر نکالا، اس نے حضرت عیسیٰ نے اس کو اپنا کرتا امامہ عطا کیا اور اللہ تعالی نے اس شخص پر حضرت عیسیٰ کی مشابہت ڈال دی، یعنی اس نکلنے والے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کی شکل اس پر چڑھا دی، اور جب باہر نکلا تو یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا، سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کی حکمت کیا تھی۔ اللہ کی حکمت اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ اصل میں یہ تھا کہ ہر امت نے تمنا کی کہ اللہ یہ امت محمدیہ ہمیں عطا فرما، یہ امت مسلمہ محمدیہ کے لوگ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ امت میں نے اپنے حبیب اپنے پیارے کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، یہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے ایک عجیب ہی دعا کر لی، کہنے لگے اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دیتے تو اس امت میں پیدا ہی فرما دے، اس امت میں پیدا ہی فرما دے۔ تو اب قرب قیامت میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ فلسطین کے مشرقی منارہ پر اتاریں گے اور وہ دجال کا قلع کما کریں گے، مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے، عیسائیوں کو مسلمان بنا دیں گے، اور یوں ساری دنیا کے عیسائی مسلمان بن کر یہودیوں کا قتل کریں گے، ساری دنیا سے یہودی قتل کر دیے جائیں گے، تباہ برباد کر دیے جائیں گے، اور یوں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ دوبارہ بلا لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن میں کیا ہے کہ نہ تو وہ قتل کیے گئے نہ ہی سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ اللہ نے کسی اور کو ان کی شکل ہم شکل بنا کے اس کو سولی پر لٹکوا دیا اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اچھا اسی طرح ایک اور یہاں پہ روایت، بعض روایات میں کہ یہودیہ نے ایک شخص جس کا نام تیتلا نوس تھا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ تو گھر میں نہیں ملے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور یہ جو شخص قتل کرنے گیا تھا
اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ کافی دیر تک کمرے سے باہر نہیں نکلا، گھر سے باہر نہیں آیا، تو یہودیوں کو فکر لگی کہ ہمارا بندہ کدھر گیا۔ تو یہودیوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو یہ تو حضرت عیسیٰ ہیں، تو ان کا بندہ تھا ہی کوئی نہیں۔ تو یہودیوں نے اپنے ہی بندے کو، جس پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل چڑھا دی تھی، اپنا بندے کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اور بعد میں یہ پریشان ہے کہ اگر عیسیٰ تھے تو ہمارا بندہ کہاں گیا، اگر یہ ہمارا بندہ عیسیٰ کہاں گئے؟ تو یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا، اپنے بندے کی پھر وہ ہمیشہ تلاش میں لگے رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی حفاظت کی، اور یہ ہمیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، اور اللہ نے ان کو قتل بھی نہیں ہونے دیا اور سولی پر بھی نہیں لٹکنے دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ بھی کمزور ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ مسیح نے سولی پر لٹک کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے گناہ تھے، جرائم تھے، تو حضرت عیسیٰ نے ہمارے گناہوں کی بدولت اپنے آپ کو سولی پر لٹکوا دیا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عقیدے کی وضاحت کر دی۔ اچھا، اسی طرح سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اے فرشتے نے جب کہے مریم، اللہ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جو کہ کلمت اللہ ہوگا، جو کہ اللہ کا کلمہ ہوگا۔ کہیں جگہ کہا روح اللہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، جس کی وجہ سے عیسائیوں کو دھوکہ لگے گیا کہ روح اللہ، عیسائیوں کا مغالطہ لگا، وہ کہنے لگے کہ مریم اللہ کی بیوی ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مریم اللہ کی بیوی ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں کہ مریم کے بارے میں جب ان کو یقینی ذرائع سے پتہ چلا، پہلے تو حضرت مریم پر تہمت لگا دی جب حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ خود ہی ماں کی گود میں بول پڑے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میرا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے پیدا کیا ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ آج تک کسی کو پیدا ہوتے بچے کو بولتے نہیں دیکھا تھا، چند دنوں کے بچوں کو بولتے نہیں دیکھا تھا، یہ بول پڑا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور مریم کی تو پاک دامنی سارے معاشرے میں مشہور تھی، تو یہ اللہ کی بیوی ہیں، یہ بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے ان کو مغالطہ لگ گیا، اس چیز سے انہوں نے خود ہی سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے اور بیوی ہیں۔ حالانکہ اس سے بڑا واقعہ تو حضرت آدم کے ساتھ ہوا کہ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر تو معاذ اللہ ان کی کم عقلی کی بنا پر حضرت آدم کو اللہ کا بھائی یا کچھ اور کہہ دینا چاہیے کہ نہ ان کی ماں ہے نہ باپ۔ وہ تو اللہ کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے، میرے رب کی قدرت اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ تو ادنا سا کرشمہ ہے نا۔ تو وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، وحی پر فیصلے نہیں کرتے، تو گمراہ ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے پھر کچھ قرآن کریم کی باتیں لے لی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کہا۔ تو یاد رکھیں، جو قرآن کریم میں روح اللہ کہا گیا ہے، ایک تو سمجھے کہ روح کے کیا مطلب ہے، اور دوسرا یہ سمجھیں کہ جو اللہ نے کہا روح اللہ، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، روح اللہ اللہ کی روح، اس سے تو بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھیں روح اصل میں ہوتی ہے کسی بھی حصے کی پاکیزہ چیز۔ ہمارا جسم میں روح ہے، جسم کو غسل دیا جاتا ہے، روحوں کو غسل نہیں دیا جاتا، اور عام یہ رول ہے، یہ یونیورسل لا ہے کہ کسی شے کی طہارت اور پاکیزگی کو جب بیان کرنا مقصود ہو تو مبالغہ کے طور پر اس کو روح کا اطلاق کیا دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کسی مرد کا یا کسی عورت کا وہ عنصر نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی پاکیزگی کے ساتھ پیدا کیا، اور جو مسائل عورتوں کو پیش آتے ہیں ولادت کے وقت وہ حضرت مریم کو پیش نہیں آئے، تو ذرا بھی گندگی نہیں تھی، نظافت ہی نظافت تھی، تو اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا۔ اور پھر اللہ نے اپنی نسبت کیوں لگا دی؟ روح اللہ، اللہ کی روح۔ تو یاد رکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ، اللہ کا گھر، حالانکہ یہ پتھروں کی بنی عمارت اللہ کے گھر بننے کے لائق تو نہیں ہے نا، اللہ کا گھر تو نہیں بن سکتی، تو اس کو جو بیت اللہ کہا جاتا اللہ کا گھر، عزت دینے کے لیے، عظمت اس کی بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے طور پر ایک نشانی ہے۔ جیسے ہمیں عبداللہ، اللہ کے بندے، اب ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب کوئی خاص بندہ تو نہیں ہے نا، بلکہ عزت دینے کے لیے اس کو عبد کہا جاتا ہے، عبداللہ۔ تو اللہ کی طرف جو یہ نسبت یا جو یہ اس کو وہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی روح ہونے کا، ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کو عزت دینا مقصود تھا، عزت دینا مقصود تھا۔ ایک مطلب تو یہاں پہ یہ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو اللہ نے روح اللہ کہا ہے وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد لوگوں کے مردہ دلوں میں روحانی حیات ڈال کر پھر زندہ کرنا تھا، چونکہ حضرت عیسیٰ سے پہلے لوگ بڑے بگڑ چکے تھے، تو ان کے پیدا کرنے سے لوگوں میں روحانیت پیدا کرنی تھی، اس وجہ سے روح اللہ کہا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نورانیت کی روح پیدا کرنے والے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ روح کا استعمال راز کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ عجب انداز میں پیدا کیا، تو اس پیدا کرنے کو روح کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے وہ حضرت جبرائیل کو روح، کہ جیسے روح حضرت جبرائیل کا لقب ہے روح القدس، تو یہاں پہ روح اللہ سے مراد اللہ کی روح یعنی جبرائیل ہیں، جبرائیل کے پھونک مارنے سے حضرت مریم کو خوشخبری ہو جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح یہاں وہ یہ مراد نہیں ہے کہ روح اللہ ہونے سے یا ان نسبتوں سے یہ اللہ کے بیٹے بن گئے۔ یہاں کچھ علمی باتیں بھی ہیں، وہ آپ کو میں نہیں ذکر کرتا، وہ ذکر کرنے کا شاید فائدہ نہ ہو، وہ ذرا بات اور طرف کو نکل پڑے گی، وہ کچھ علمی ابحاث ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بنی اسرائیل والوں کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ پھر یہودیوں کے عقیدہ تثلیث بھی بتایا کہ ان کا جو تین کا عقیدہ ہے کہ تین چیزوں سے مل کر خدا بنتا ہے، اقانیم ثلاثہ سے، ہے نا، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، ان تین کا نام وہ خدا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لا تغلوا فی دینکم، اے لوگو دین میں غلو نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ عیسیٰ کو ان کے مقام سے زیادہ نہ بڑھاؤ، ان کا اتنا مقام ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی ہیں، کیوں ان کو میرے برابر، میرے مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ان چیزوں کا بھی ہمیں بھی پیغام دے دیا کہ اعتدال میں رہا کرو، جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو وہ دو، اس سے زیادہ دینا جائز نہیں ہے، جس کا مقام و مرتبہ ہے اس سے کم بھی نہ کرو۔ ہمارے نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سب سے عالی بلند ہے، اب نبی کو اللہ کے مقابلے میں لے جایا جائے تو عیسائیوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہ ہوا۔ اللہ والوں کو جو مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پروٹوکول دیں گے، ان کو ان کے مقام و مرتبہ پہ رکھیں، ان کو سجدے کرنا نہ شروع کر دیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانا نہ شروع کر دیں، کریں گے تو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ وہی کھڑا بنا دیں گے جو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں۔ تو بہرحال جو جس کا مقام و مرتبہ اس کو وہ دیں، اس سے کم بھی نہ کریں۔ صحابہ میں جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو وہ دیں، اس سے کم بھی نہ کریں۔ اہل بیت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، سروں کے تاج ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو وہ دیں، اس کو کم بھی نہ کریں۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ عیسائیوں کو سنا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین میں غلو نہ کرنا، جو حد اور وہ کسی بھی چیز کی جو میں نے حدود قائم کر دی ہیں، لمٹ قائم کر دی ہیں، ان سے زیادہ بڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ سورۃ النساء کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کر دی۔ پھر سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ شروع ہو جاتی ہے، تو سورۃ المائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، چونکہ اس میں دسترخوان کا قصہ ہے تو اس وجہ سے سورت کا نام ہی مائدہ رکھا گیا، اور سب سے آخری سورت ہے یہ نزول کے اعتبار سے۔ حجۃ الوداع جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین پورا کر دیا، اب اس میں نسخ منسوخ کی گنجائش نہیں ہے، اب نہ مزید آ سکتا ہے نہ حذف کیا جا سکتا ہے، تو آج دین پورا کر دیا گیا۔ وہ اللہ نے یہ آیتیں اسی صورت میں ذکر کی ہیں۔ اور پھر حضرت جب یہ آیت اتری ہیں الیوم اکملت لکم والی آیتیں، تو ایک یہودی آ کر حضرت عمر سے کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، اگر یہ آیتیں ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے، یعنی یہ آیتیں آج آپ لوگوں کے دین کی تکمیل کے حوالے سے اتری ہیں، اگر ہم عیسائیوں پر اترتی تو ہم آج کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، فرمانے لگے میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، ان گھڑیوں کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ پر یہ آیتیں اتری ہیں، عرفہ کی شام تھی، جمعہ کا دن تھا، لیکن اللہ نے ہماری دو عیدیں طے کر رکھی ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ہم اس دن کو عید نہیں منائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عید بنا لیا جائے، تو اس کو یہاں بتلانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اسلام کے تہوار متعین ہیں، مزید تہواروں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے تہوار متعین ہیں، چھوٹی عید کا ہے، بڑی کا ہے، اور جو ہیں وہ اسی طرح جو یہ تہوار ہیں اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ ہم ایک حدود اور دائرے میں رہ کر ان کو منانے کی، سیلیبریٹ کرنے کی اس طرح سے تو اجازت دی جا سکتی ہے کہ ان مواقعوں پر ہم ان بزرگ ہستیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ ربیع الاول آتا ہے، نبی کے تذکرے کریں، نبی کو سیرت کو اپنانے کا عہد و پیمان کریں۔ محرم آتا ہے، اہل بیت کی سیرت کو اپنانے کا عزم کریں، ان کی طرح بہادری کے نمونے دکھانے کی کوششیں کریں، بزدلی کو ختم کریں۔ لیکن ان دنوں کو عید منا لینا اور ان دنوں کو یہ بڑے بڑے وہ کام، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر اجازت دی جاتی تو پھر غلوب ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی یہ بیماریاں اور شرک ایسے شروع نہیں ہوتا، یہ شیطان آہستہ 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 کرتے 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 حضرت عیسیٰ کے بارے میں شروع میں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ شروع میں تو پہلی نسل حضرت عیسیٰ کو اللہ کا معجزہ سمجھتی تھی، اگلی نسل نے تھوڑا سا اور بگاڑ کیا، تیسری نسل نے جا کے اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا لیا۔ اسی طرح 5 بتوں سے وہ شرک شروع ہوا تھا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کو جا کے قبرستان میں دفنا دیا۔ اب جب دفنا دیا تو ان کے بزرگ کبھی کبھی ان کی قبروں پہ چلے جایا کرتے تھے، تو اگلی جب نسل آئی تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے تمہارے بزرگ تھے، ان کی نشانیاں تھی اور تمہارے بڑے ان کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، تم بھی جایا کرو۔ اور یہ جانے لگے، انہوں نے جا کے آگے کے کام شروع کر دیے، وہاں جا کے ان کے نام کی منتیں ماننا، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھانا، ان سے جا کے دعا کرنا۔ دوسری بچے دیکھتے تھے کہ ہمارے ابا دادا ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو پھر جب تیسری نسل آئی، تیسری نسل کو شیطان نے یہ سمجھایا کہ یہ تو بڑی بزرگ ہستیاں تھیں، ادھر آ، یہ تو بڑی بزرگ ہستیاں تھیں اور یہ وہاں جاتے تھے، یہ تو بزرگ ہستیاں تھیں، یہ تو وہاں تمہارے والدین جایا کرتے تھے، لہٰذا تم ان کی اپنے گھروں میں مورتیاں بنا لو، اپنے گھروں میں ان کی مورتیاں بنا لو۔ تو انہوں نے کیا کیا، قبرستان جانے کے بجائے گھروں میں بزرگوں کی مورتیاں بنا لی۔ اور پھر چوتھی نسل سے شیطان نے شرک کروانا شروع کر دیا کہ یہ اس طرح سے شرک زمین پر شروع ہوا، اور ایک وہ وقت آیا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ حضرت نوح کی 950 سال کی محنت سے صرف 82 لوگ مسلمان ہوئے، ان سے پہلے سارا معاشرہ کافر ہو چکا تھا شیطان کی محنت سے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو برائیاں ہیں یا یہ دین کے اندر زیادتیاں ہیں، یہ کبھی بھی یکدم نہیں پھیلتی، یہ آہستہ آہستہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب
دین میں غلوب نہ کرو، جتنا میں نے بتا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا اس میں تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو ہم نے جو عیدیں اللہ نے طے کر دیں وہ مقرر ہیں، طے شدہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، باقی ہم ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سنائیں گے، ہم حضور کی سیرت بھی بنائیں گے، ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لوگوں کو وہ باتیں بھی سنائیں گے، سارے کام کریں گے، لیکن اعتدال میں رہ کے، اعتدال۔ ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے اس دن۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب وہ حالات آ چکے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو عید کی نماز پڑھتے ہوئے۔ وہ حالات آ چکے ہیں کہ بچیاں اس تہوار کے دن وہ کالجوں میں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بچیاں میرے نبی کے یوم ولادت کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ دین میں غلو اور حد سے زیادہ بڑھنے کے پھر یہ نقصانات ہوئے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات سورۃ المائدہ میں اللہ نے بڑے کھول کے ذکر کر دی کہ اعتدال میں رہو اور اپنے آپ کو حد سے نہ بڑھاؤ۔ اچھا جی، آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنے لیے حلال نہ کرو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا حلال نہ کرو۔ یہ آیت کیسے اتری ہے، اس کا شان نزول سن لیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہجرت کے 6 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرہ کا ارادہ کیا، 1000 سے زائد صحابہ احرام باندھ کر آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر مکہ والے آپ کو روک لیتے ہیں اور عمرہ کی اجازت نہیں دیتے۔ مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی اور بڑی سخت شرائط رکھ دیں، معاہدہ کی بڑی سخت شرائط رکھ دی کہ آپ اس وقت احرام کھول دیں، واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے بغیر ہتھیاروں کے، صرف 3 دن کے لیے عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اور بڑی سخت شرائط تھی کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آیا تو واپس نہیں کریں گے، آپ کا آیا تو ہم واپس کر دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنی سخت شرائط رکھ دی ہیں اور ساری توہین آمیز ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور ان کا خون بہا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں کسی بھی طرح خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا، یہاں کسی بھی طرح خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور لیکن مسلمانوں نے تو اپنے آپ کو روک لیا، کافر اپنے آپ کو نہ روک سکے۔ کافروں نے کئی دفعہ دھوکے بازی سے کام لیا، غداری سے کام لیا، اور مسلمانوں کے جانور جو اللہ کی نشانیوں کے طور پر حرم جایا کرتے تھے ان کو روک لیا کرتے تھے، ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو میری نشانیاں ہیں، میری علامتیں ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرنا، ورنہ تمہیں اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ کے گھر کو گرانے کے براہ نے کوشش کی، اللہ نے اس کو سزا دی۔ اللہ کے گھر کو گرانے کی اس کے حجاج نے کوشش کی، اللہ نے اس کو سزا دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ رسول سے حضرات شیخین ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی نعش کو نکالنے کی کچھ روافظ نے اور کچھ شیعوں نے کوشش کی۔ 40 شیعہ تھے، 40 شیعہ، اور یہ بڑا مستند ترین واقعہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ 40 شیعوں نے وہ اس وقت کے سعودی اہل فرما کے ساتھ ساز باز کر کے حضرات شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی نعش کو نکال کر ان کو معاذ اللہ سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا، اور سعودی عرب کے فرما رواں کو بہت بڑی رقم دی۔ وہاں کے جو دربان تھا، جو دروازوں کو بند کرنے والا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس کو وہاں کے بڑے نے کہا تھا کہ فلاں فلاں دن رات کو کچھ لوگ آئیں گے تو ان کو آنے دینا، روکنا نہیں، جو کریں کرنے دینا، ان سے کچھ پوچھنا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ جس رات انہوں نے آنا تھا، یہ اللہ کا بندہ ساری رات مصلی پر سر رکھ کے روتا رہا، یا اللہ آج وہ ظلم زمین پر ہونے والا ہے، یہ تیرے حبیب کی نشانیاں ہیں، یہ تیرے پیارے کی نشانیاں ہیں، یہ تیری بھی تو نشانیاں ہیں، یا اللہ اپنی نشانیوں کی حفاظت فرما۔ تو آج بھی کیا ہوا؟ جب وہ لوگ 40 لوگ کسیاں کدالے لے کے مسجد نبوی میں گئے ہیں اور میرے نبی کے روضہ کے پاس
حضرات شیخین کی لاشوں کو نکالنے کے لیے پہنچے ہیں تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار پھر کیا اور زمین کو پھاڑا، زمین پھٹی ہے اور 40 کے 40 لوگ زمین کے اندر سما گئے۔ اس کے بعد ان کا نہیں پتا کہ زمین کس کس کو کہاں کہاں کیسے کیسے کھا گئی۔ پھر یہ بڑا سب کو پتا ہے، آج بھی وہاں نشان باقی ہیں، اب تو ٹائلیں لگ گئی ہیں لیکن پرانے عربوں کو پتہ ہے۔ میں عمرے پہ جب میرا جانا ہوا تو میں نے پوچھا وہاں کے پرانے بزرگوں سے کہ یہ واقعہ کس جگہ پر پیش آیا، تو انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں پر، ان کو پتہ سب کو۔ تو بہرحال یہ اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی۔ اس میں ساری ہی جو اللہ کی نشانی، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، یعنی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، قرآن ہے، ان چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں نہیں کرنی۔ قرآن کو کبھی ہلکا سمجھ کے اس کے نام کی قسمیں نہ کھائیں۔ اللہ کی قسم، قرآن کی جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اللہ اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں، دنیا میں بے شمار واقعات ہیں، میں ان کو ذکر نہیں کرتا، ایکسیڈنٹ کا، حادثے کا، پتہ نہیں کن چیزوں کا اللہ شکا۔ تو یہ موٹا سا ضابطہ یاد رکھیں، ہم سارے مجرم ہیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، میری نشانیوں کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ جو زمین پر میری نشانیاں ہیں، جو چیزیں میری طرف منسوب ہیں، ان کو اپنے لیے حلال نہ کرو کہ پھر تمہیں کوئی پکڑ سے روک نہیں سکے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی آیتیں۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں یہ آیت ذکر فرما رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو اور گناہ کے کاموں میں کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرنا۔ تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا رشتہ دار تمہیں کسی گناہ کے کام پر آمادہ کرتا ہے، کسی گناہ کے کام کی ترغیب دیتا، چلو ان کا مذاق اڑائیں، چلو ناچ گانا کریں، چلو ان کو لوٹ لیں، چلو ان کو نقصان پہنچا دیں، چلو مل کے ان کے مال کو کھا جائیں، تو کبھی بھی گناہ کا ساتھ نہ دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے نہ ڈرنا، واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرنا، ان اللہ شدید العقاب، میں بڑا سخت پکڑ کرنے والا ہوں، جب پکڑوں گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے پکڑ آ گئی، کہاں سے پکڑ آ گئی۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون، مددگار بننا چاہیے، گناہ کے کام میں کبھی بھی ایک دوسرے کا مددگار نہیں بننا چاہیے۔ اور یہاں اس میں آپ کو یہ بھی ذکر کرتا چلوں، آپ کا گھر ہے، آپ کا گودام یا مکان ہے، تو وہ کبھی بھی ایسے شخص کو رینٹ پہ نہ دیں جو وہاں گناہ کا کام کرے گا، ہے نا، ایسے لوگوں کو دیں جو نیکی کا کام کرے گا۔ آپ کا گودام ہے، پتہ ہے کہ یہاں بینک والا آنا چاہ رہا ہے یا سودی کاروبار والا اپنا سودی کاروبار چلائے گا، تو آپ نے اگر اس کو اپنی دکان رینٹ پر دی تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا گھر ہے، وہاں کوئی قادیانی رہنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو جائز نہیں ہے کہ پیسوں کی لالچ میں اپنا گھر کسی قادیانی کو کرائے پہ دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں مشکوک قسم کے لوگ آ رہے ہیں لیکن کرایہ زیادہ دے رہے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو وہ آپ اپنا گھر کرائے پہ دے دیں۔ ہر طرح یہی مثالیں ہیں، تو ہر طرح جو ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے مدد، نیکی کے کام میں بنے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہے نا، کوئی خیر کے کاموں میں بڑھائیں، کسی کو دین کی تعلیم اس کے لیے معاون بنے، کسی کو دین کے لیے بھلائی اس کے لیے معاون بنے، کوئی نیک بننا چاہ رہا اس کو نیکی کا رستہ بتائیں، نیکی کا رستہ سجھائیں۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں، کل میرا بڑا مصروف دن تھا، 2 جگہوں پہ افتتاح کے لیے، ایک جگہ پہ افتتاح کے لیے جانا تھا بحریہ، کہیں وہاں کوئی افتتاح تھا، اور رمضان بھی تھا، اس کی بھی تیاریاں تھی، کافی ساری چیزیں تھیں۔ کسی نوجوان کا کراچی سے فون آ گیا، میسیج آیا، اس کا میسیج پہ میسیج کر رہا تھا، میں لے نہیں رہا تھا، ظاہر ہے کتنے میسیج کہاں لیے جاتے ہیں، میں پھر ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر کال کی کہ مجھے نماز کے مسائل، رمضان آ گیا ہے اور میں رمضان سے متعلق مجھے نہیں پتہ نمازوں کا، میں نے اب نمازیں پڑھنی ہے، فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میرے دل میں فوراً خیال آیا سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر اس کو نماز کا بتاؤں، تو میں نے اس کو کال کی، سارے کاموں کو اپنے چھوڑ چھاڑ کے میں نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا، نماز کے بارے میں بتایا۔ کیوں
کہ عین ممکن ہے کہ پتہ نہیں میری نمازیں تو رمضان میں قبول ہونا ہوں، یہ ایک اللہ کا بندہ نمازوں کا سفر شروع کر رہا ہے، میرے بتائے طریقے پر پڑھ کر چلے گا پڑھے گا تو اس کی ساری نمازوں کا اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے کہ نیکی کے کام میں مدد کرنے والے کو اللہ پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کو بھی بے شمار ایسے موقع ملتے ہوں گے، بے شمار جگہوں پر آپ کو بھی کہ وہ بتایا جانے سے کہ نیکی کی کسی کا رہنمائی کر دیں، نیکی کا بتا دیں۔ یہاں آپ جس کو بتائیں گے کہ درس ہو رہا ہے یا ویسے بھی جہاں جہاں پہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو خیر کی جگہوں کو پتہ بتائیں، خیر کی راہوں کو بتائیں، تاکہ جو بھی اس راہ کے اوپر چلے گا اللہ چلنے والوں کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آیت قرآن کی ذہن میں رکھیں، بلکہ اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں کبھی بھی ایک دوسرے کے معاون نہ بنو کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، اب جو نار نمرود تھی، نمرود کی لگائی ہوئی آگ تھی، کوئی چھوٹی آگ نہیں تھی، وہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن کبوتروں نے، ایک کبوتر نے وہ نار نمرود کو بجھانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، چونچ میں پانی لے کر دور سے ہی پھینکنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کو کبوتروں کے دادا کی وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ابراہیم کے بنائے گھر پر ان کو ٹھکانہ دے دیا۔ آج بیت اللہ میں روضہ نبوی پر کبوتر ہی کبوتر، کبوتر ہی کبوتر، سارے ہوٹلوں کی کھڑکیوں میں کبوتروں نے گھونسلے بنائے ہوئے، کوئی ان کبوتروں کو مار نہیں سکتا کہ ان کے مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں۔ تو دادا کبوتر نے یہ کام کیا، اللہ نے کبوتروں کی نسل کے وارے نیارے کر دیے۔ اور گرگٹ بھی آیا تھا، یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ نیکی کے کاموں پر معاون بننے میں اللہ کیا دیتا ہے، اور گناہ کے کاموں میں معاون بننے، کبوتر نیکی کے کام میں معاون بنے تو اللہ نے کیا دیا، اور گرگٹ یہ گناہ کے کام میں معاون بنے۔ یہ آیا نمرود کی طرف سے، اور اس نے آ کر اس آگ میں پھونکے مارنا شروع کر دی، آگ کو جلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی، اس کو مارنے کا حکم دیا، اور اس کی جو پوتیاں پڑ پوتیاں یعنی چھپکلیاں ہیں یا نواسی جو بھی ہیں بہرحال، ان کی نسل سے چھپکلیاں، گرگٹ کے مارنے پر ثواب، اور چھپکلی کو ایک دفعہ کے مارنے پر آپ علیہ السلام نے 100 نیکیوں کا اجر اور ثواب بتایا ہے۔ ایک تو اس کی موذی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کے کام میں یہ نمرود کی ساتھی اور معاون بنی تھی۔ تو بہرحال کبھی بھی وہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنے، نیکی کے کام میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں۔ یہاں اللہ نے ایک چیز اور ذکر کی ہے، بس ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے اور چیزیں کافی ساری رہ جاتی ہیں، لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کارخانہ قدرت بنایا ہے، بعضوں کو بعضوں کا محتاج بنایا ہے، نہ ساروں کو مالدار نہ ساروں کو غریب۔ ساروں کو مالدار بناتے تو ان کے کام کون کرتا ہے نا، ساروں کو غریب بناتے ان کو کھلانے پلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا، کسی کو مزدور، کسی کو مستری، کسی کو عالم، کسی کو جاہل، کسی کو لوہار، کسی کو بڑھئی، کسی کو بزنس مین، کسی کو دکاندار، کسی کو موچی، کسی کا باٹا والا، کوئی کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے اور اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہمیں اب ان کاموں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، ایک دوسرے کا مددگار اور ساتھی بننا چاہیے، اور اس تقسیم کو سمجھنا چاہیے، اس پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ کام کیوں دے دیا۔ کبھی بھی اس پہ شکوہ نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، حسد میں مبتلا کر دیے جائیں گے، ورنہ کیا ہوگا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمنا اور آرزو نہ کرو ان نعمتوں کی جو میں نے کسی اور کو دی اور تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کو کالا بنایا، گورا بنایا، حسین بنایا، بدصورت بنایا، شہر میں پیدا کیا، دیہات میں کیا، میری تقسیم پہ راضی رہو۔ چھوٹے خاندان میں پیدا کیا، بڑے میں کیا، تقسیم پہ راضی رہنا اور سمجھنا کہ اس میں ہی میری بہتری ہے۔ میرا رب خوب میری بہتری کو جانتا ہے، مجھے یہ خاندان کیوں دیا، مجھے یہ شہر کیوں دیا، مجھے اس گاؤں میں کیوں پیدا کیا۔ ہم کمزور ہیں، اپنی حکمتوں کو نہیں جانتے،
تو کبھی بھی اللہ کی حکمتوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، کسی بستی میں رہا کرتے تھے، تو بستی میں کوئی بھی جرم ہوتا تو ظاہر جرائم کے پیچھے پیسہ چھپا ہوتا ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے یا زیادہ ہونے کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں۔ زیادہ پیسہ ہو انسان عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے، برائیوں میں کھلم کھلا ارتکاب کرتا ہے، تھوڑا ہو انسان چوری ڈکیتی ڈاکے رشوت سود کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو تھوڑا پیسہ ہونا بھی نقصان دہ ہے، زیادہ ہونا بھی نقصان دہ ہے۔ تو وہاں بستی میں کوئی بھی جرم ہوتا سب کے پیچھے پیسہ چھپا ہوتا تھا، پیسہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ سارے لوگوں کو مالدار بنا دے۔ انہیں خواب میں الہام کیا گیا کہ ہماری حکمت ہے، چھوڑ دو، یہ دعا نہ کرو، تھے مستجاب الدعوات۔ پھر دعا کرتی ہے اللہ ساروں کو مالدار بنا دے تاکہ جرم نہ ہو۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہاں قریب ہی وہ کوئی خزانہ نکل گیا، سارے لوگوں نے مل کر بانٹ لیا، ساروں کے پاس پیسہ آ گیا۔ پیسہ آیا تو اب اس بستی میں بھنگی بھی آتا تھا اور ماشکی پانی لے کر آتا تھا اور صفائی والا بھی آتا تھا۔ تو گھروں میں وہ یہ غلاظت کا رواج تھا، واش روم تو ہوتے نہیں تھے، تو گھروں میں گندگی سٹور کی جاتی تھی، بھنگی آ کے لے جاتا تھا۔ تو 2-3 دن ہو گئے بھنگی کوئی نہیں آیا، سارے گاؤں میں اسمیل شروع ہو گئی۔ تو بزرگ بھاگے بھاگے بھنگیوں کے پاس گیا، اللہ کے بندے تو کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا جی بس بڑا پیسہ آ گیا اور بڑا کما لیا، اب بیٹھ کر کھانے کے دن ہیں اور میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں، اب بڑے پریشان، کیا کریں؟ وہ تیسرے دن جو ہے وہ ماشکی کوئی نہیں آیا پانی لے کے، سڑکوں میں دھواں ہو گیا، گھروں کا پانی ختم ہو گیا۔ ماشکی کے پاس گئے دوڑے دوڑے، او اللہ کے بندے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا جی بس بڑا پیسہ آ گیا، ساری زندگی یہ کام کر کے تھک چکا ہوں، اب تو جو ہے بس اسی پہ گزارا کریں گے، میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ بزرگوں کی لگ گئی سمجھ کہ میں نے اللہ کے نظام میں، اپنے کل کائنات کے رب کے نظام کے سسٹم میں دخل اندازی کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھکا لگا دیا۔ اسی وقت فوراً دعا کیا، اللہ تو نے جو جس کو جیسے بنایا ہے ویسے بنا دے اور اپنی قدرت کا کارخانہ چلاتا رہے، ہم سے یہ چیزیں بہت بھاری ہیں اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ تو اللہ نے جو جس کو جیسا سا بنا دیا اسی پر راضی رہنا چاہیے اور اسی پر ہی اس کو سمجھ کر کوشش میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اچھا جی، یہاں یہ ہے آگے چل کر اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بہنے والا خون ہے اور خنزیر ہے اور وہ جانور جو اپنی موت آپ مر جائے، اور اسی طرح سے اوپر سے کوئی پھینکا جائے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اچھا ایک چیز یہاں یہ رکھیں ذہن میں، ہم جو کہتے ہیں نا بس اوقات ہمارے بھائی بہنیں ہمارے ہاں کھانا بھیج دیتے ہیں، وہ 11ویں کا بھیج دیا یا جو ہے وہ ربیع الاول پہ آ گیا، محرم میں آ گئے، سفر میں آ گئے، کھانے بھیج دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو غیر اللہ کے نام پہ۔ یاد رکھیں غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہوتے یہ، غیر اللہ کے نام پہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ جانور ذبح کرتے تھے، لات اور عزا بت تھے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے بسم اللہ تی بسم العزا، لات کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، عزا کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، تب وہ جانور حرام ہوتا ہے، ورنہ حرام نہیں ہوتا۔ ورنہ تو جو بزرگوں کے نام پر کیا جا رہا ہوتا ہے یہ اصل میں ان کو ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے۔ جیسے ہم قربانیوں پر کرتے ہیں دادا کے نام کا حصہ، دادی کے نام کا حصہ، تو نسبت ان کی طرف کر دی نا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جب اللہ والوں کے نام پر یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ دوست احباب، تو وہ حرام کھانا نہیں ہوتا۔ تو یہ غلط فہمی ہے، حرام تب ہوتا ہے اگر وہ اس طرح ذبح کریں کہ بسم عبد القادر، یہ بکرا میں ذبح کرتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے، اللہ کا نام نہ لے، بسم عبد القادر کا نام لے ہے نا، یہ پھر وہ حرام ہو جائے گا کہ غیر اللہ کے نام پہ۔ تو غیر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، باقی جو اتنے خطرناک فتوے دیے جاتے ہیں تو وہ اتنے خطرناک فتوے نہیں ہیں، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں، اور آگے ہے اہل کتاب کا کھانا، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں
تو ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہاں کھانے سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے، ذبیحہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور۔ آپ کے محلے میں کسی عیسائی نے دکان بنا لی، وہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا بسم اللہ، تو وہ جانور حلال ہے۔ آپ کے محلے میں کسی کرسچن یا جیو نے دکان بنا لی کسائی کی، اور وہ کہتا بسم اللہ کے نام کے ساتھ، تو وہ حلال ہے جانور، وہ حلال ہوتا۔ اور اس میں بھی زیادہ چکر میں نہ پڑا کریں۔ آپ جو ہے وہ مرغی والوں سے مرغی لینے جاتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں نہیں اونچی سی ذبح کر، وہ حلال ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ اونچا پڑے دل میں پڑے، اگر نہ بھی لے نام اللہ کا اس کے دل میں ہے، تو وہ ذبیحہ مسلمان کا ہر صورت میں حلال ہوتا ہے۔ ہاں کوئی جان بوجھ کر یہ نیت کر کے کہ میں نے اللہ کا نام لینے ہی کوئی نہیں ہے، تو ایسا تو کوئی مسلمان کوئی کسائی نہیں کرتا، تو تب حرام ہوتا، ورنہ وہ حلال ہی ہوتا ہے۔ یہاں مراد عیسائیوں کا ذبیحہ ہے، ورنہ جو چیزیں وہ ذبیحہ میں نہیں آتی، یعنی سبزیاں ہیں اور چاول ہیں، گندم ہیں، آپ کے آفس میں کوئی ہندو کام کرتا ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی ہندوانی رہتی ہے، وہ اپنے گھر سے کوئی چیز پکا کر لے آتی ہے، تو اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ آپ کو چاول لا کر دے، چنے لا کر دے، آپ کو جو ہے وہ آٹا لا کر دے، خشک چیزیں لا کر دیں، تو وہ بغیر کسی تردد کے ان کا استعمال کرنا حلال ہے۔ ہاں ایک الگ بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ کافروں کو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہوتا، تو اس خیال سے اس کے استعمال سے پرہیز کر لیں تو یہ الگ بات ہے، ورنہ ان کا لایا ہوا ساز و سامان شریعت نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہوا ہے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ ان کا یہ حلال ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہندو کسی کے ہاں کام کرتا ہے، وہ اپنے گھر سے سبزی بنوا کر لایا ہے، تو اس کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے، کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اور باقی رہا ذبیحہ، تو عیسائیوں کا ذبیحہ اور یہودیوں کا ذبیحہ وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے، اس میں زیادہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض ہمارے لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں، اتنی بھی وہم کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو اب ظاہر دائیں بائیں والے عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اما عائشہ کے پاس ہدیے آیا کرتے تھے، گوشت کے کھانے پینے کی چیزیں۔ ظاہر ہے میرے نبی کے گھر میں ہدیوں کی بہتات تھی، تو امی عائشہ کے پاس آتے تھے، چونکہ علم والی بھی تھی، حضور کی لاڈلی بیوی بھی تھیں، تو ان کے پاس کثرت سے ہدیے آتے تھے۔ تو امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ گوشت لے کر آتے ہیں، پتہ نہیں کیسا ہے، یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا یا عائشہ سم اللہ وکل بیم، اللہ کا نام لو اور کھا جائے گا۔ اللہ کا نام لینے سے وہ، لیکن یہ ایک سنیریو ہوتا، ہم چونکہ مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہاں کسائیوں کو زور زور سے تکبیریں پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل میں پڑھ لے تب بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب عیسائی اور یہودی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ساتھ وہ نکاح کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، مشرک عورتوں سے تو نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ معاف فرمائے ایسے ہو بھی جاتا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے غالباً میرے پاس فون آیا ہوا تھا کسی شخص کا کہ ہمارا بھائی یہاں سے باہر گیا، وہاں جا کے کسی غیر مسلم، نہ عیسائی نہ یہودی سے نکاح کر لیا اور کافر ہو چکا ہے، کیا اس کو میراث ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو وہ میراث کا حق کھو دیتا ہے، اس کو میراث نہیں ملتی۔ یعنی یہاں تک حالات جا چکے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، ان چکروں میں پڑھ کے دنیا داری میں، اور صرف دنیا ہی دنیا میں لوگ اپنے ایمان کے سودے بھی کرنے لگے ہیں۔ بچوں کو باہر بھیجیں، ضرور بھیجیں، میں تو بالکل کہتا ہوں کہ ہم ان کو مال کمانے کے لیے بھیجیں، لیکن خدا را ان کی تربیت کر کے بھیجیں، ان کو تھوڑا سا دین پڑھا کے بھیجیں، تھوڑا سا اللہ والوں کے ساتھ تعلق جڑوا کے بھیجیں، ورنہ وہ اگر جائیں گے تو وہاں وہ ہوائیں چلتی ہیں کہ کوئی اور کم ان ہواؤں سے بچ سکتے ہیں، ان ہواؤں سے کم ہی بچا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی، ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ نے جواب میں لکھا کہ وہ میرے لیے حرام ہے؟
حضرت عمر نے لکھا کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عفت اور پاک دامنی نہیں ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانہ میں اس رستے سے بے حیائی اور بدکاری داخل ہو جائے گی، ہے نا۔ اسی وجہ سے ہم یہی فتویٰ دیتے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ ایک عیسائی عورت کے ساتھ ایک یہودن کے ساتھ نکاح کرنا تو بحکم قرآنی جائز ہے، لیکن بعد میں چونکہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے یہودنوں سے عیسائیوں سے نکاح کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں نکاح کی کمی آ گئی اور مسلمانوں نے اپنا دین بھی بگاڑ دیا، دین بھی، نسل کافر کی کافر۔ خود ہمارے وزیر اعظم صاحب کو دیکھ لیں، بات ضمناً آگے، میرا ہرگز مقصد کسی کا، میں تو بات ایک ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے بچے مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہ کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک آدمی خود مسلمان ہو، اچھے کام کرے، نیکی کے کام کرے، لوگوں کو نفع پہنچائے، خود جنت میں چلا جائے، لیکن بیوی بھی جہنم میں، بیٹا بھی جہنم میں، بیٹی بھی جہنم میں۔ اگر یہی اولاد مسلمان کی ہوتی، ہے نا، مسلمان بیوی سے ہوتی تو کتنا فائدہ ہوتا، یا بچے مسلمان کم از کم کر۔ تو عام طور پہ چونکہ بچے اپنی ماؤں کے تابع ہوتے ہیں، ماؤں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور ماؤں کا دین اختیار کرتے ہیں، تو یہ اس سے مسلمان کا بڑا گھاٹا ہے کہ اس کے بچے وہ کافر ہو جائیں، کافر رہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہی تھا کہ ایک عیسائین یہودن کے ساتھ نکاح کی تو اجازت دیتے تھے لیکن پسند نہیں فرماتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم جو احناف ہیں، حنفیہ کے ہاں، ہم عام طور پر منع کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی عیسائی سے نکاح نہ کرو، یہودن سے نکاح نہ کرو، کہ وہ حضرت عمر تو پھر حضرت عمر ہیں، حضرت عمر تو وہ ہیں جن کی منشا چاہت پر اللہ نے 70 آیتیں اتار دیں، حضرت عمر تو وہ ہیں عورتوں کو پردے کا حکم دیا، میرے نبی منع نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ہی کچھ وہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ صحابیات نے پھر مسجد جا کر نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا، بازار اور کہیں جانا تو دور کی بات تھی، دور کی بات تھی۔ تو بہرحال ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھا کے بھیجیں کہ باہر جا رہے ہیں، آپ کو گوریاں بھی ملیں گی عیسائیوں کی شکل میں، یہودیوں کی، خود میرے جان پہچان والوں نے کئیوں نے کی ہوئی ہیں، اور پھر سب نے طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں، اور سب کے دین کا بھی نقصان ہوا ہے، سب کے۔ تو حضرت عمر ہیں، جو ہمارے بڑوں کے فتاوی ہوتے ہیں نا، یہ کوئی مزاح نہیں ہوتے، یہ اللہ ان کی زبان سے کہلواتا ہے، اللہ ان کی زبان سے کہلواتا ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے بندو میری نعمتوں کو تو یاد کرو، میں نے تم پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں۔ یہاں پر آپ علیہ السلام پر کی گئی نعمتوں کو بتایا جا رہا ہے، ویسے تو ساری نعمتیں ہیں، آپ علیہ السلام پر کی گئی نعمتوں کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جہاد پہ تھے، آرام فرما رہے تھے، اپنی تلوار آپ نے درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، ایک آدمی داؤں لگا کر آیا دیہاتی اور دیکھا کہ یہ تو محمد ہیں، قتل کرنے کے ارادہ کیا، لیکن آپ علیہ السلام کا سوتے میں روب اتنا تھا کہ میرے نبی پر وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضور بیدار ہوئے تو اس نے تلوار کو لہرا کر کہا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے دیکھ کر کہا اللہ، پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے؟ اللہ، 3 دفعہ کہا۔ تو اتنے روبدار آواز میں میرے نبی نے اور روبدار رب کا نام لیا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، کانپنا شروع ہو گیا۔ تو حضور نے تلوار پکڑ کے کہا تو بتا تجھے کون بچائے گا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا مجھے تو آپ ہی بچانے والے، آپ ہی بچانے والے۔ تو یہاں بھی اللہ نے حفاظت کی۔ اسی طرح سے کعب بن اشرف یہودی نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر بلا کر اپنے گھر میں قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اطلاع کر دی اور کعب بن اشرف کی ساری سازش خاک میں مل گئی۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں نے دعوت دی اور حضور کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ دیوار کے نیچے بٹھا دیتے ہیں اور اوپر سے بڑا پتھر پھینکیں گے اور معاذ اللہ آج محمد کا خاتمہ کر دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جب حضور دیوار کے نیچے بیٹھے اور حضور کو باتوں میں لگایا ہے
اور عمر ابن جحش کو حضور کے قتل کرنے کے منصوبے پہ لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر میرے نبی کو اطلاع کرو کہ یہ آپ کے قتل کے سازش رچا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں سے اٹھ کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ تو یہاں پر بہرحال اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کیا کرو، اللہ کیسے کیسے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہم ہوائی جہاز میں ہیں، اس کو گرنے سے اللہ ہمیں بچاتا ہے۔ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، آگے آنکھوں کے سامنے کوئی پتنگا کوئی کیڑا آتا ہے، آنکھ میں گرنے لگتا ہے، ہماری آنکھوں کا پردہ اللہ گواہ کے ہمیں بچاتا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت ہر جگہ پہ اللہ ہمیں بچا رہا ہے۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں دو نالیاں ہیں، ایک خوراک کی اور ایک سانس والی۔ اللہ نے دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں کہ جب سانس لے تو خوراک کا ذرہ نہ جانے دو، ڈھکن کو نیچے گرا دو، جب سانس لے تو خوراک کا ذرہ اس میں نہ جانے دو، اس کا ڈھکن نیچے گرا دو۔ ہر وقت دو فرشتے بیٹھ کر ہمارے سانسوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے خوراک والی نالی کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے گے تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ تو بندو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ تو بہر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ، ٹائم تو ہو گیا، چیزیں زیادہ باقی ہیں، چلیں بہرحال میں چیزوں کو سمیٹ دیتا ہوں۔ اور فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اللہ دل پر سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیتے ہیں، دل پر سیاہ رنگ۔ اگر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں، توبہ نہیں کرتا ایک نقطہ اور لگ گیا، تیسرا گناہ کیا ایک نقطہ اور لگ گیا، کرتے 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 اللہ سارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، کوئی حدیث کی بات اثر نہیں کرتی، کوئی کسی اللہ والے کی نصیحت اس کے کان پر نہیں جونگتی، اور یوں اللہ اس کے دل پر زنگ لگا دیتے ہیں کہ زنگ لگی چیز پر تھوڑے پانی سے کام نہیں چلتا، زنگ لگی چیز پر اس کو صاف کرنے کے لیے تیزاب بہانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑی وہ، اسی وجہ سے شریعت نے ہمیں کیا کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کوئی گناہ کرو تو فوراً نیکی کر لیا کرو، کوئی بھی گناہ کرو نیکی کر لیا کرو تو نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کر لو تو گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ کرامن کاتبین ہے نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ بائیں والے سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی نہ لکھ، ابھی نہ لکھ، یہ توبہ کرے گا، توبہ کر لے تو اس کے گناہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لکھ لیتا ہے، لیکن کچی پینسل سے لکھتا ہے، فرشتہ انتظار میں ہوتا ہے، جیسے توبہ کرتا ہے، جیسے اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے، کچی پینسل سے لکھا ہوا گناہ کا لکھا ہوا فرشتہ فوراً مٹا دیتا ہے، فوراً مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ کر کے ڈھیٹ بن جائے، گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ، گناہ کر کے توبہ نہ کرے، یا گناہ پہ گناہ کر کے کوئی نیکی اس کے بعد نہ کرے، تو اس کا وہ گناہ پکی پینسل سے لکھ دیا جاتا ہے، پھر پکی توبہ کرنے سے ہی مٹتا ہے، پھر وہ نیکیوں کے کرنے سے نہیں مٹتا۔ تو بہرحال یہاں اللہ اس فلسفے کو سنا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی جو کبھی تفصیل سے بات کی جائے گی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی کارستانیاں بتا رہے ہیں کہ جب ان کو کہا تھا ارض مقدسہ میں چلے جاؤ، ہے نا، ارض مقدسہ میں چلے جاؤ، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مصریوں سے فرعون سے بچایا ہے تو ان سے کہا کہ جہاد کے لیے جاؤ فلسطین کی سرزمین میں۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تو وہاں ان کے 12 لوگ تھے، ایک قوم عمالقہ کے بڑے سے آدمی نے 12 کو پکڑ لیا، یہ ان کی دہشت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، آ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو جا اپنے رب دے نال، ہم نے کوئی نہیں جانا ہے، وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہم نے کوئی نہیں جانا ہے، تو اپنے رب کے ساتھ جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی، وادی تیہ میں ان کو قید کر دیا، اور وہ چھوٹی سی وادی تھی، چند کلومیٹر پر پھیلی،
صبح سے چلتے شام کو پہنچتے، شام کو دوبارہ وہیں کولو کا بیل بنا دیا۔ کولو کا بیل سارا دن چلتا 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 مالک کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، لیکن شام کو وہیں آ پہنچتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، جہاں سے چلا تھا۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی عجیب تھی، بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ کو بدبخت کہہ رہے ہیں کہ وہاں مصریوں سے تو بچوا لیا، اب یہاں پکڑوانے کا مروانے کا ارادہ ہے، تو خود جا کے جنگ کر۔ صرف 2 لوگوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، 2 حواریوں نے، ایسی بدبخت قوم تھی۔ اللہ نے سب کو پھر وادی تیہ میں 40 سال سزا دی، اور جب آپ علیہ السلام بدر میں موقع تھا، نہتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کافر تھے، تو مقداد بن اسود آگے بڑھیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم ہرگز وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ تو جا اپنے رب کو لے کے لڑ لے۔ ہم تو آپ کو کہتے ہیں ہمیں جہاں لے کے جانا ہے چل پڑیں، ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں، جہاں پھینکنا ہے پھینک دے، جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لے، ہم آپ کے لیے اپنی جانوں تک اولادوں تک کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسے صحابہ دیے۔ بڑا فرق ہوتا ہے صحابہ میں اور 1400 سال کے بعد انسانوں میں۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے مر مٹنے جاننے کو قربان کرنے کو ہر چیز کے لیے تیار تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس 6 پارے میں حابیل اور قابیل کے قصے کو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب 2 بندوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسری کو نہیں کیا۔ کیا واقعہ تھا یہاں پہ؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ اصل میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ نے نسل انسانی کو چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو ہمیشہ ان کو امید لگتی تھی تو امین پیدا ہوتے تھے، یعنی لڑکا لڑکی، ایک حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو چونکہ سگے بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایک ہی حمل سے جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں تھا۔ دوسرے حمل سے جو پیدا ہوتے تھے، مقصد چونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا، تو ان کا آپس میں، یعنی ایک حمل سے جو بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے۔ اس طرف کا بھائی، اس طرف کی بہن، اس طرف کی بہن، اس طرف کا بھائی، ایسے ہی تھا۔ ایک حمل سے قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی جو کہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ دوسرے حمل سے حابیل پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، بڑی بدصورت تھی۔ اب جب نکاح کا موقع آیا تو قابیل نے کہا کہ میں اپنی ہی سگی بہن سے نکاح کروں گا، میں حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ قابیل کہتا نہیں، میں اپنی ہی سگی بہن سے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی نکاح کروں گا، حابیل والی سے نہیں کروں گا۔ حابیل بھی نہیں مانتا تھا۔ تو حضرت آدم نے دونوں کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے کہا چلو قرعہ اندازی کر لو۔ قرعہ اندازی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، قرعہ اندازی کرنا مسنون عمل ہے۔ جائز کاموں میں بچوں کے درمیان کوئی چیز بانٹنی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی وہ وجہ ترجیح، کوئی پریفرنس نہ ہو، کسی ایک کو زیادہ ترجیح دینی ہو، پروٹوکول دینا ہو، تو قرعہ اندازی کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ میرے نبی بھی جب سفر پر لے کر جاتے تھے بیویوں کو تو قرعہ اندازی کروایا کرتے تھے۔ تو قرعہ اندازی کروانا، کس کو لے کر جانا ہے، سنت عمل ہے، اس کو رواج دیں۔ تبال حضرت آدم نے قرعہ اندازی کرنا چاہی تو دونوں مان گئے۔ اب قرعہ اندازی میں اس وقت کیا ہوتا تھا، ہر ایک اپنی اپنی قربانی کرتا، آسمان سے آگ اترتی تھی، اللہ جس کی قربانی قبول کرتے آگ آ کر کھا جاتی تھی، اور اللہ جس کی قربانی قبول نہیں کرتے وہ وہیں پڑی رہتی تھی، آگ نہیں آیا کرتی تھی۔ تو قابیل کے پاس کیا تھا؟ قابیل کے پاس غلہ، گندم وغیرہ کی چیزیں تھی، کاشتکار تھا، اور حابیل بھیڑوں بکریوں والا تھا۔ اس نے بھیڑ اور بکریاں لا کے میدان میں رکھ دیں۔ آسمان سے آگ آئی، آسمان سے جب آگ اتری ہے تو آگ آنے کے بعد حابیل کی بھیڑ بکریاں کھا گئیں اور قابیل کا کچھ بھی نہ کھایا، جس سے سمجھ گئے کہ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی۔ تو وہ شادی ہو گئی حابیل کی قابیل کی بہن کے ساتھ۔
جس سے قابیل حسد میں مبتلا ہوا، اور حسد میں مبتلا ہو کر اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب قابیل، دیکھیں اس کی پتہ کیسے لگائیں قاتل کون تھا؟ تو قتل کے شروع میں بھی کاف آتا ہے، اور قتل کرنے والا قابیل ہے، اس کے شروع میں بھی کاف آتا ہے۔ بس اوقات انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ قاتل کون تھا دونوں بھائیوں میں، تو اس کا آسان سا نسخہ ہے کہ قتل کرنے والا تھا قابیل، تو قتل کے شروع میں بھی کاف آتا ہے اور قاتل کے شروع میں بھی کاف آتا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا، یاد رکھنا آسان ہوتا قاتل قابیل تھا۔ تو قابیل نے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب اس فکر میں ہے کیا کروں کیا کروں۔ حابیل نے اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حابیل قیامت کے دن مظلوموں کا سردار بن کے کھڑا ہوگا، اور قابیل قیامت کے دن سارے قاتلوں کا سردار بن کے کھڑا ہوگا کہ قتل کی روایت اس نے ڈالی ہے، قتل کا بیج اس نے بویا ہے۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ سارے قتلوں کی سزا قابیل کو دے گا کہ اس نے روئے زمین پر قتل کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو قابیل نے حسد میں آ کر، جیلسی میں آ کر کہ اللہ نے یہ نعمت میرے بھائی کو دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ چاہتا شکر کر لیتا، مر کے اللہ بھی یہ ساری نعمت عطا کر دیتا، لیکن حسد میں، جلد بازی میں، کینہ میں، بغض میں، نفرت میں کیا کیا؟ قتل کر دیا، اور قتل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا حقدار بنا۔ تو یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اعمال کے قبول ہونے کی شرط تقوی ہے، تقوی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عبادت قبول کرتا ہے تقوی والوں سے۔ ایک آدمی نیکیاں، پیسے لٹا رہا ہے، تقسیم کیے جا رہا ہے بازار میں، لیکن مقصد ریاکاری بھی ہے، نیت بھی ہے، اور خوف خدا بھی کوئی نہیں ہے، تو کوئی ثواب نہیں مل رہا۔ شہرت ملنا تھی مل جائے گی، شہرت ملنا تھی مل جائے گی، لوگوں میں مشہور ہو جائے گا، لیکن اللہ اس عمر کا اور اجر کا اس کو عطا نہیں فرمائیں گے، اس کو نیکیاں اور اس کا بدلہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ چلیں جی، کافی ہو گیا، اس میں بہت سارے احکامات باقی ہیں لیکن ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ چلیں بس ایک حکم ذکر کر دوں، اہم بات ہے، ایک اور بات کر کے پھر بس دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ورنہ کافی ساری چیزیں باقی رہ گئی، ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں کے بھی میں تو فارغ ہوں انہی کاموں کے لیے، مجھ سے تو آپ سارا دن بلواتے رہیں، ابھی آپ لوگ جائیں گے، پھر میں نے کسی اور کو تفسیر نوجوان پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، میں تو ان کو پڑھاؤں گا 1 بجے انشاءاللہ، تو میں تو فارغ ہوں جن کاموں کے لیے، بس وہ آپ لوگوں کی ظاہر مصروفیات ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو اللہ ہمارا یہی پڑھا پڑھایا قبول فرما لے اور اسی کی برکت ہم کو عطا فرما دے۔ ایک وہ میں بھیج دیتا، یہ آیت، یہ اللہ کہہ رہے ہیں سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور ڈھونڈو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، اور اس کو پانے کی کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وسیلہ کیا ہے پہلے یہ سمجھیں، اصل میں اس بات کو سمجھانا مقصود تھا۔ وسیلہ کا مطلب ہے اللہ کے قرب کو پا لینے کے طریقے۔ اب وہ اللہ کا قرب علم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جہاد کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، سخاوت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی خیر کا کام کر کے حاصل ہو سکتا ہے، تو خیر تک پہنچانے والے کام کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جی، وسیلہ وصل سے مشتق ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، یعنی ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ نیکی بھی جوڑتی ہے، سچ بھی جوڑتا ہے، سخاوت بھی جوڑتی ہے، علم بھی جوڑتا ہے، عمل بھی جوڑتا ہے، کھانا پلانا بھی جوڑتا ہے، کسی کو دعاؤں کا دینا بھی جوڑتا ہے، اچھے اخلاق بھی جوڑتے ہیں، یہ سارے کام کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں۔ اسی طرح اعمال کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، جیسے وہ حضور نے قصہ سنایا ہے نا، اور کہف والا بھی، 4 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا، کسی نے اپنی ماں کی خدمت کا، کسی نے گناہ کے چھوڑنے کا، کسی نے اپنی ماں باپ کو، کسی نے اپنی نیکیوں کا، ہے نا، یہ وسیلے دے کر اللہ نے وہ ہٹا دیا۔ تو اپنی نیکیوں کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، یا اللہ میرے پاس یہی ایک نیکی ہے، یہ صرف اور صرف میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے، یا یہ تو جانتا ہے یا مجھے پتا ہے، تیرے اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، یا اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی اور ادا پسند ہے تو میرے اوپر فضل فرما دے، رحم فرما دے۔ انسان ایسے وسیلہ کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وسیلہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے
وسیلہ ایک خاص مقام ہے جو اصل میں ہے. آپ علیہ وسیلہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، جس سے اوپر جنت کا کوئی درجہ نہیں ہے. تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ یہ درجہ مجھے عطا فرما دیں، اللہ یہ درجہ مجھے عطا فرما دیں، تم میرے لیے دعا کرو. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان کے بعد تم کیا کرو؟ درود شریف پڑھ لو اور یہ دعا پڑھ لو جس میں میرے لیے وسیلہ مانگا جاتا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے لیے اذان سن کر درود شریف پڑھا اور کیا کیا؟ وسیلہ مانگ لیا تو میرے لیے اس کی سفارش کرنا واجب ہو گیا، میں اس کی سفارش کروں گا، اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے. تو جو یہ کام کر لے گا ہر اذان کے بعد آج سے نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہر اذان سن کے ہم نے پہلا کام درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعائیں یاد کرنی ہے. دیکھ کر پڑھ لیں، نہیں آتی تو سن کے یاد کر لیں. اس کے بعد ایک ٹوٹکا بتاتا چلو یہ دعا پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھ لیں. علماء نے لکھا ہے اور خود کا میرا بھی تجربہ رہا الحمدللہ کہ اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس بارے میں جو احکامات جو کچھ تھوڑا بہت ہم نے سیکھا پڑھا اس کی برکتیں نصیب فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.